اپنے آپ کو ایک کانسٹنٹ فلو میں اللہ کی اطاعت میں رکھیں، جیسے واٹر فال اپنے آپ کو کانسٹنٹلی آگے سے آگے اللہ کی اطاعت میں بڑھاتی رہتی ہے۔ صرف کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن کو تھامیں، اسلام پر اعتماد کریں، رسول اللہ کی محبت کو محسوس کریں۔ اسلام ہماری پہچان، اسلام ہماری آئیڈینٹی، اسلام ہمارا فخر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بدگمان نہ ہو، کبھی نہ ہو، کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ احادیث اسلام کو ریجڈ کر دیتی ہیں۔ احادیث اسلام کی خوبصورتی کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط کے ایک طرف کھڑے ہوں گے جہاں جنت کا دروازہ ہوگا، اور دوسری طرف صراط کا معلوم ہے نا، وہ برج جس کے اوپر سے مسلمانوں کو گزارا جائے گا، اور صراط کی دوسری طرف مسلمان امت کھڑی ہوگی، اور ایک ایک کر کے جب مسلمان اس سے کراس کرنا شروع کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی ہوں گے نا، اس لیے کہ وہ بھی مسلم کے ٹائٹل میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول جو جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، جن کو کہا جائے گا، آفر کیا جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں، آپ داخل نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے جب تک میری امت کا آخری شخص داخل نہیں ہو جائے گا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ امت گزر رہی ہے صراط سے، اور حدیث کا مفہوم بتاتا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہوں گے، اللہم سلم، اللہم سلم، آپ دعا کر رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ سلامتی کیجئے، اللہ سلامتی کیجئے، یہاں تک کہ جنہوں نے نیچے صراط سے گرنا ہوگا وہ گر جائیں گے جہنم میں، اور جن کو کراس ہونا ہوگا وہ کراس کر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر شفاعت کریں گے۔ آپ اللہ سے کہیں گے اللہ میرے کچھ امتی جن کو میں دیکھ رہا ہوں وہ دوزخ میں ہیں، اللہ ان کو وہاں سے نکال لے، سب کو نہیں۔ حدیث بتاتی ہے کچھ چند لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس جگہ فائدہ دے گی، اور اللہ اپنے حبیب کی شفاعت کی وجہ سے ان مسلمانوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گر گئے تھے، اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایبسلیوٹلی محبت، ایبسلیوٹلی رحمت، ایبسلیوٹلی امت کا خیر چاہنے والے۔ آپ کی حدیث ہمارا گلا نہیں گھونٹتے ہیں، آپ کی احادیث ہماری زندگیوں میں آسانیاں کرتے ہیں۔ قرآن کو اپنا فخر، قرآن کو اپنا پہچان، اور احادیث کو اپنا کانفیڈنس بنائیں۔ جتنا قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں گے آپ کو یہ کانفیڈنس انشاءاللہ ملتا جائے گا، اور اللہ کے دی ہوئی آیات میں سے جتنی آپ کو انشاءاللہ گائیڈ لائنز ملتی ہیں ان کو پکڑیے اور ان کو ڈھونڈیے۔ میں صرف آپ میں سے ان لوگوں کو جن کو انٹرسٹ ہے اور جن کو بات سمجھ آتی ہے، الحمدللہ سمجھ سب کو آتی ہے، میں کوئی بہت مشکل بات سائنس کی یہاں پہ نہیں کرتی ہوں۔ ہم آج کل گلوبل وارمنگ کتنا سنتے ہیں نا؟ اب تو لیٹسٹ جو آج کل کی رپورٹس آ رہی ہیں پچھلے 2-3-4 دنوں سے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ارتھ روٹیشن جو ہے وہ اپوزٹ ہونے والی ہے بہت جلدی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ اب ایسٹ کی بجائے ویسٹ سے نکلے گا، ارتھ اپنا ایکسس بدلنے والی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہوا تھا اس وقت جو ارتھ کی سپیڈ تھی، روٹیشن سپیڈ، وہ کافی زیادہ تھی، سلو ڈاؤن ہو گئی ہے ارتھ کافی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کہہ رہے ہیں کہ اب ایک ٹائم آئے گا کہ یہ اپنے ایکسس پر الٹا گھومنا شروع کر دے گی۔ جب یہ الٹا گھومے گی تو اس میں بہت سے چینجز زمین پر ہوں گے، بہت سے طوفان زمین پر آئیں گے، بہت سی چیزیں آپ کو مختلف نظر آئیں گی، اینڈ ون آف دس از کہ سورج پھر مغرب سے سن رائز ہوتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا، نظر آئے گا۔ اینی ہاؤ، جیسے گلوبل وارمنگ ہم آج کل سنتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا جنت کی آیات، جنت میں اللہ نے دوسری علامت، دوسرا ڈسکرپشن دیا کہ جنت میں نہریں ہیں جو بہتی ہیں، دریا ہیں جو بہتے ہیں، واٹر فالز ہیں جو بہتی ہیں۔ ان واٹر فالز کے اندر بھی انسانیت کو اللہ نے بہترین سائنس سکھائی ہے۔ کس طرح سے؟ ہم جتنی بھی آج کل اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے مشینیں استعمال کرتے ہیں، آپ اپنا بلینڈر استعمال کرتے ہیں، جوسر استعمال کرتے ہیں، یا کوئی ویلڈر اپنی ویلڈنگ مشین استعمال کرتا ہے، کوئی ڈرل مشین استعمال کرتا ہے، یا ایون آپ اپنی کار کو دیکھ لیں، جب آپ اپنے کار کو، اپنے انجن، جو کار انجن کو آپ سیلف لگا کر سٹارٹ کرتے ہیں، تو جو بھی مشین سٹارٹ ہوتی ہے یا جو مشین ورکنگ کرتی ہے اس میں ایکسپلوژنز ہوتے ہیں،
ایکسپلوژن بام ایکسپلوژن کی طرح نہیں ہوتا. میں آپ کو بالکل سمپل زبان میں سمجھا رہی ہوں. فزکس میں کوئی بھی مشین جو کام کرتی ہے وہ کائنیٹک انرجی پر کام کرتی ہے. ایکسپلوژنز ہوتے ہیں, انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, اس انرجی سے اس مشین کو چلانے کے لیے کائنیٹک انرجی بنتی ہے. آپ اپنی کار کو ڈرائیو کر کے گئیں یہاں سے مثال کے طور پر 10 کلومیٹر پر, اس کے بعد آپ اپنے کار کو آپ نے کھڑا کیا, اگر آپ بونٹ پر ہاتھ رکھیں کیسا ہوتا ہے بونٹ؟ گرم ہوتا ہے بہت, آلموسٹ اتنا گرم کہ آپ ہاتھ لگائیں تو آپ فوراً جو ہے وہ ریپلسively اٹھاتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ جل نہ جائے. کیا ہو رہا تھا کہ جتنا انجن چل رہا تھا اس کا بہت چھوٹا سا چنک تھا جو انرجی پروڈیوس ہو رہی تھی, جو انجن کو کائنیٹک انرجی میں کنورٹ کر کے اس انجن کو چلا رہی تھی. باقی جتنی انرجی ہیٹ کی شکل میں پروڈیوس ہو رہی تھی ایکسپلوژنز کی وجہ سے وہ ویسٹ ہو رہی تھی. یہ ایکسپلوسیو انرجی ہوتی ہے جو کسی مشین کے چلنے میں ایکسپلوژن میں ڈیولپ ہوتی ہے. میجورٹی کسی بھی مشین کو آپ چلاتے ہیں, ایون آپ چھوٹا سا اپنا معصوم سا جوسر بھی چلاتے ہیں, بلینڈر بھی چلاتے ہیں, بہت جتنا بھی ایکسپلوژن سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے چھوٹی سی اماؤنٹ کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہو کر اس مشین کو چلاتی ہے. باقی ساری ہیٹ کی شکل میں, تھرمل انرجی کی شکل میں جو ہے باہر نکل جاتی ہے, ویسٹ ہو جاتی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ویسٹ کر رہے ہیں, انسان کو اس کو استعمال کرنا نہیں آتا. یہ جو امپلوژن, اور اسی کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے, اس ہیٹ کی. آپ کہتی ہیں نا گاڑیاں اتنی ہو گئی شہر میں جس کی وجہ سے جو ہے یہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے, فیکٹریز لگ رہی ہیں جس کی وجہ سے گرمی بڑھتی جا رہی ہے, ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے. جتنی مشینیں چلیں گی ان ساری مشینوں کا جو پروسیجر ہوگا اس میں جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے وہ ضائع زیادہ ہوتی ہے, استعمال کم ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں آبشار واٹر فال کی اگزامپل دی, اور اس آبشار میں ہڈن میسج ہے امپلوژن کا. اپنی سائنس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرو اور اپنی سائنس میں ایکسپلوژن کی بجائے امپلوژن ٹیکنالوجی لے کر آؤ. میں آپ لوگوں کو مشینیں بنانے کی بات نہیں بتا رہی, صحیح, بس اتنی بات میں نے بتانی تھی. کلک کر گئی بات؟ اتنا تو سمجھ آ گیا نا. آپ سب گھر جا کے آدھے سائنٹسٹ تو بن گئے نا. اپنے ہسبینڈ کو بتائے گا, آپ کو پتہ ہے کار کا بونٹ گرم کیوں ہوتا ہے؟ تھرمل انرجی جتنی بھی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے, اور صرف کائنیٹک انرجی سے انجن چلتا ہے. تو کہیں گے ارے واہ بیگم تو بڑی سمجھدار ہو گئی. بتانے کا آپ کو مقصد جو ہے وہ یہ ہے, اس کو آپ انسان سے جوڑیں. یہ تو تھی فزکس جس میں انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے اور زیادہ تر ضائع ہو رہی ہے اور بہت کم مشین کو چلانے میں استعمال ہو رہی ہے. انسان جس کو اللہ نے بہت سی آلہ دی ہیں, یہ نعمتیں ہمیں سٹیمنا دیتی ہیں, یہ نعمتیں ہمیں صحت مند بناتی ہیں, یہ نعمتیں ہمیں خوش کرتی ہیں, انرجی ڈیولپ ہوتی ہے. جتنا ان نعمتوں سے ڈیولپ ہوئی انرجی کو ہم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ضائع ہو جاتی ہے. اٹس لائک اے تھرمل انرجی جس کو ہم ہارنس نہیں کر سکے. اور جتنی انرجی کو آپ عبادت میں استعمال کر لیتے ہیں, اٹس لائک اے کائنیٹک انرجی جس کو آپ نے اپنے آگے کے لیے سیو کر لیا, جس سے آپ نے اپنی روح کی مشین کو چلانا شروع کر دیا. دیٹس اے سائنس امبیڈڈ ان اٹ. جتنا امپلوژن ہوتا ہے, امپلوژن واٹر مالیکیول پر یاد ہے نا, وہ فورس اندر کنٹینڈ رہتی ہے. مومن جتنا اپنی اسپرچویلٹی پر کام کرتا ہے, جتنا اپنے آپ کو اللہ کے خوف کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے اللہ کا فرما بردار بننے کی کوشش کرتا ہے, اس کے اندر ایمان کی پاور بڑھ جاتی ہے. واٹر مالیکیول کا ٹیکسچر نیچے گرتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے؟ سلکی ہو جاتا ہے. مومن ہارش نہیں ہوتا, سافٹ اسپوکن ہوتا ہے, نرم دل ہوتا ہے, پیار سے بات کرنے والا ہوتا ہے, اخلاق سے بات کرنے والا ہوتا ہے. جو امپلوژن ہوتا ہے اس میں ہیٹ باہر نہیں جاتی, اندر کنٹینڈ رہتی ہے. بالکل اسی طرح سے مومن, اس کے اوپر مشکلات بھی آئیں, حالات ٹف بھی ہو جائیں, تب بھی وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا کہ اس کے الفاظ کی ہیٹ سے باقی برن ہو جائیں. اپنی انرجی کو کنٹین کرنے والا ہوتا ہے.
یہ بہترین آپ کو اگزامپل جو ہے یہ واٹر فال کی شکل میں نظر آتی ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دریا دکھائے گئے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمان کی سیر کرائی اللہ کے حکم سے، تو آپ کو 4 دریا دکھائے گئے، جن میں سے 2 ویزیبل تھے اور 2 ہڈن تھے. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جو 2 ویزیبل ہیں وہ دنیا کے دریا ہیں، نیل اور فرات، نائل ریور اور یوفریٹس ریور. اب وہ اللہ کے وہاں سے نکلتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے نکلتے ہوئے دریا یہاں زمین سے نیل اور فرات سے کیسے کنیکٹڈ ہیں، اس کے لیے مختلف انالوجیز آپ کو ملتی ہیں. واللہ عالم، ان کے وہاں سے کوئی فزیکل بہنے کی بات ضروری نہیں ہے کہ ہو رہی ہو کہ آسمان سے بہتے ہوئے زمین پر گر رہے ہیں. ان کا سورس کیا ہے؟ یہ بلیسڈ دریا ہیں، یہ ان لینڈز پر بہتے ہیں جہاں پر میکسیمم پروفٹس آئے. تو نیل اور فرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، جن کا سورس دکھایا گیا جو کہ obvious تھے، جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ زمین کے 2 دریا ہیں جو انبیاء کی زمین پر بہتے ہیں. اور جو 2 دریا ہڈن تھے اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ 2 جو ہڈن دریا ہیں یہ جنت کے دریا ہیں، اور انہی سے آگے جنت کی نہریں بنتی ہیں. ان کے نام حدیث میں آتے ہیں سویحان، صاد کے ساتھ، سویحان اور جیحان، صاد یا ہا الف نون، سیحان صاد کے ساتھ، اور جیحان جیم کے ساتھ، جیم یا ہا الف نون. واللہ عالم، یہ جو سورہ رحمان کی آیت میں آیا ہے فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں فلوئنگ 2 ریورز، 2 دریا، ہو سکتا ہے اسی سیحان اور اسی جیحان ہی سے بہنے والے واٹر فال چشمے ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے. آیت نمبر 51، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تمہارے رب نے جنت کی نعمت کی ڈسکرپشن میں بھی تمہارے لیے علم کے خزانے رکھ دیے ہیں، ہڈن ٹریجرز رکھ دیے ہیں. جنت کی آیات کا پیکج بھی صرف ریوارڈ نہیں بتا رہا، بلکہ تم کو اس الفاظ کے سلیکشن میں علم اور فائدے کی چیزیں مل رہی ہیں. دنیا بہتر گزارنے کی تمہیں بہت سی اس کے اندر جو ہیں وہ انسینٹیو دیے جا رہے ہیں، یعنی جنت کی آیات ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کی آیات. آگے فرمایا اسی طرح سے اللہ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان کا کام ہے اس کلام کو سمجھے، ایبزارب کرے، ایمان گیدر کرے اور اس کو آگے انسانوں میں پھیلائے. سورہ رحمان دنیا کے ہر انسان کو اوپنلی ایڈریس کر رہی ہے. سورہ رحمان میں آپ کو احکامات نہیں ملتے ہیں، اس لیے سورہ رحمان کے لیے کہا جاتا ہے سورہ رحمان دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہترین سورت ہے. یہ دلوں پر کام کرتی ہے، یہ عقلوں پر کام کرتی ہے، یہ دل اور عقل کا کنیکشن جوڑ دیتی ہے. تو اللہ نے کہا اب بھی اس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب کائنات تمہارے لیے اللہ نے بنائی، کائنات تم کو سرو کرتی ہے، جنت کی نعمتیں تمہاری انجوائمنٹ کے لیے بنائی گئیں، تمہیں سرو کرنے کے لیے بنائی گئیں، تو تم کس کو سرو کرنے کے لیے بنائے گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں کا اہل بنا دے، اللہ ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اس علم کو بہترین طریقے سے اپنی اولادوں کے دل میں اور اپنے آس پاس پھیلانے والا بنا دے. اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.